بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر 2 شروع کریں گے، اس کا ایپیسوڈ نمبر 1۔ سورہ بقرہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، تو آیت نمبر 3۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مسلم کی ایک شدت آرزو کا اظہار، اہدنا الصراط المستقیم 1/5۔ یہ ہم نے اظہار کیا تھا ایک آرزو کا، ہمیں سفر زندگی میں اس راستے کی طرف رہنمائی ملے جو سیدھا اور ہموار ہو۔ جیسے ہی آرزو زبان پر آئے تو اس کا جواب دیا گیا کہ تم یہ رہنمائی مانگتے ہو تو سنو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین 2/2۔ یہ پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ضابطہ ہدایت ہے جس کے اندر وہ رہنمائی ہے جس کی طلب اور تڑپ تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے، لیکن رہنمائی کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو راستہ چلنا چاہے، اور راستہ وہی طے کرے گا جسے متعین منزل پر پہنچنا ہوگا۔ اس بنیادی ضرورت کے ساتھ کہ راستہ بے خطر ہو، سیدھا اور ہموار ہو۔ الذین یؤمنون 2/3۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قدم اٹھانے سے پہلے اس کا یقین کر لیتے ہیں کہ راستہ صحیح ہے۔ مذہبی تعلیم کا انحصار عقل و فکر کے تحت ایمان کے بالمقابل فیض عقیدے پر ہوتا ہے۔ یہ مذہبی تعلیم میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے فیض پر عقیدہ ہوتا ہے۔ دین جب مذہب کی سطح پر آتا ہے تو الفاظ اور اصطلاحات تو اسی کی وہی رہتی ہیں، لیکن ان کا مفہوم بدل جاتا ہے، اور اس بدلے ہوئے مفہوم ہی کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ اب بدلے ہوئے مفہوم کے ترجمے سے ہم اصل مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہم ناکام ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی مفہوم بدلا ہوا ہوتا ہے۔ ایمان کا ترجمہ اول تو کیا ہی نہیں گیا، لیکن فیض کے ذریعے سے بھی اس کے اصل مفہوم تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، جو کہ یہ ہے کہ ایمان وہ ہے جو تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ علم و بصیرت کی بنا پر دلیل اور برہان کی روح سے دل اور دماغ کے پورے اطمینان کے بعد کسی صداقت کو صحیح تسلیم کرنا، یہ ہے ایمان۔ آج ہمارے لیے اس مفہوم تک پہنچنا مشکل ترین گھاٹی بن چکا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یؤمنون بالغیب 2/3۔ اب غیب کا لفظ سامنے آتے ہی ہمارے سامنے تصور ایسا آ جاتا ہے جیسے اندیکھی حقیقتوں کو ماننا ہو۔ قرآن اس غیب کی ضد میں لفظ لا کر اس کے معنی کو واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ عالم الغیب و شہادت 6/13۔ وہ غیب و شہادتوں دونوں کا علم رکھتا ہے، تو گویا غیب وہ ہے جو نامشہود ہو۔ جتنی چیزیں آپ کے سینس، پرسیپشن، ادراک بالحواس میں آ جاتی ہیں، یعنی ان حواس کے ذریعے مشہود کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی حواس کے ذریعے مشہود کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے اسے شہادت کہتے ہیں۔ علم و شعور کی وسعتیں غیب کو بتدریج مشہود کی منزل سے ہمکنار کر دیتی ہیں۔ عربوں کے ہاں غیب اس چیز کے لیے بولا جاتا تھا جو کہیں موجود تو ہو لیکن ابھی مشہود نہ ہوا ہو، اور جو کہیں موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ غیب کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے۔ اب غیب کی کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انسانی علم کی کسی سطح کے اوپر غیب ہو، اور جو حواس کی زد میں نہ آیا ہوا ہو، لیکن ذرا آگے بڑھنے کے بعد وہی چیزیں ادراک بالحواس کے اندر آ جائیں تو اس طرح وہ چیزیں غیب نہیں رہیں گی، وہ شہادت ہو جائیں گی۔ کائنات کی سینکڑوں قوتیں اور عناصر ایک دوسرے کے اندر غیب میں ہوتے ہیں۔ دوسرے ہی دور کے اندر سائنسی انکشافات ان کو مشہود بنا کر ہمارے سامنے لے آتی ہیں۔ یہ ساری قوتیں اسی کائنات کے اندر موجود تھیں۔ عربوں کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ تمام موجود تھیں، لیکن علم انسانی کی کوتاہی دامن کی وجہ سے مشہود نہیں ہوئی تھیں۔ یہ بھی نہ سمجھو کہ جو کچھ مشہود ہو چکا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں غیب کے اندر۔ قرآن کریم نے عالم الغیب و شہادت کہہ کر اس کائنات کی وسعتوں کو کتنا بڑھا دیا ہے، تو ہمیں بھی بقول اکبر الہ آبادی چاہے زمزم کے آپ مینڈک ہیں، مینڈک بن کے نہیں رہنا چاہیے، اس کیفیت سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ فکر انسانی کی کسی شکل میں بھی محدودیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ فکر انسانی کسی شکل میں بھی لامحدودیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ کچھ چیزیں انسان کی اس فزیکل زندگی میں غیب ہی میں رہتی ہیں، مشہود نہیں ہو سکتی۔ مثلا خدا کی ذات اور ذات خداوندی کیا ہے، یہ چیز حواس یا سینس کی زد میں آ ہی نہیں سکتی۔ امیجنیشن، تخیلات اور فکر کی دنیا کو کتنا ہی کنسنٹریٹ مرتکز کر لیجئے، ذہن کسی نقطے پہ جا کر ضرور کھڑا ہو جائے گا۔
اس لیے کہ ہمارا ذہن محدود ہے اور جو لامحدودیت ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی. اس لیے یہ جو چیزیں ہوں گی یہ تو غیب کی دنیا کے اندر ہی رہیں گی، یہ بات مان لینی چاہیے. کیا ایسا علم غیب جس تک انسانی عقل کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے کیا ایمان کے خلاف ہے؟ کیونکہ ایمان کی ڈیفینیشن تو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ بات کہ اس کو ایسے ہی مانتے چلے جائیں اور کسی قسم کا کوئی غور و فکر نہ کریں اور سوچے بھی نہیں. ایمان کی تعریف تو آپ جانتے ہیں کہ غور و فکر اور عقل و بصیرت اور دلیل و برہان کی بنا پر کسی چیز کو سچ ماننا ایمان کہلاتا ہے. قرآن حکیم فکر و عمل کی بنیاد پر حواس سے بالا تر چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرواتا. اگر کوئی شے حواس کی حد کے اندر نہیں آتی تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کے متعلق غور و فکر اور کے بغیر ایمان لے آیا جائے. قرآن کی عظمت یہاں سامنے آتی جب ایک ایسی حقیقت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی جیسے جس کے متعلق ہر شخص یہ کہے گا کہ یہاں تو انسانی فکر کا کوئی مقام نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ 2/219 اور 220. اس طرح سے خدا اپنے قوانین کو واضح کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے اندر فکر سے کام لے سکو. نامحسوس و نامشہود حق تک پہنچنے کے لیے اور غور و فکر کے لیے کچھ علامات ہی ہوں گی، کچھ آیات اور نشانیاں ہی پیش کی جائیں گی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں. یہ نشانیاں آیات علامات غیر مبہم نہیں ہوتی. یبین اللہ لکم 2/219 ہم تمہارے سامنے اس چیز کی نہایت واضح آیات علامات نشانیاں لے کر آئے ہیں تاکہ تم 2/219 اور 220 میں بتایا گیا ہے کہ اس حیات دنیاوی اور حیات آخرت کے متعلق غور و فکر سے کام لے سکو. یہ جو یہاں یؤمنون لایا گیا ہے اس کے اندر جو ایمان لانے والی بات ہے وہی غور و فکر کرنے کی غمازی کر رہی ہے. اب یہ جو ہے کہ یؤمنون بالغیب 2/3 یعنی جو انتہائی غیب کے اندر ہے اور جو کبھی بھی مشہود نہیں ہو سکیں گی، ان پر بھی ایمان غور و فکر کے بعد ہی لایا جائے گا، ایسے ہی تسلیم نہیں کیا جائے گا. اب تو ایسا نہیں ہو سکے گا کہ مردہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہو جائے اور دوسری صورت یہ ہو کہ واپس آ کر وہاں کے حالات سے ہمیں باخبر کر دے کہ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے وہاں پر اور یوں لوگ وہاں پر زندہ ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا. حیات اخروی سے متعلق آخرت کی حیات کے متعلق بھی قرآن مجید نے فکری دلائل دیے ہیں. اسی لیے کہا ہے کہ لعلکم تتفکرون 2/219 کہا ہے کہ فکری طور پر تم اس کو تسلیم کرو کہ یہ حقیقت ہے. نظام کی تبدیلی سے نتائج کی تبدیلی ہوتی ہے. انسان کی معاشرتی یا تمدنی زندگی کے اندر اگر ایک قسم کا نظام ہے جس کی وجہ سے فساد فی البحر ہے اور بدعنوانیوں کا دور دورہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شباشب کروڑ پتی بن رہے ہیں، وہاں آپ ایمانداری اور دیانتداری سے معاشرے بات کریں گے کہ ایمانداری سے اگر آپ جیو گے معاشرے میں تو خوف و حزن کا شکار نہیں ہوگے، یہ والی بات کریں گے تو کوئی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا. وہ حیران ہوں گے کہ کیا اس قسم کا حق پر مبنی نظام بھی اپنے خوشگوار نتائج نکال سکتا ہے. ایسی صورت میں ذہنی عقلی دلائل ہی سے محسوس شکل میں کوئی چیز پیش کرنی ہوگی آپ کو. مثال کے طور پر کسانوں سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ بیج استعمال کرو اور اس طریقے پر کرو تو وہ پہلی فرصت میں انکار کر دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ اسلاف کے طریقے کے خلاف جانے میں زندگی کا نقصان سمجھتے ہیں. گورنمنٹ کے ایگریکلچر فارم والے پھر اپنے فارم پر تجربہ کر کے دکھاتے ہیں. محکمہ زراعت کے اس دعوے کو وہ لوگ جب مشہور طور پر سامنے دیکھتے ہیں، غیب کے محسوس نتائج کو جب سامنے دیکھتے ہیں تو پھر سب ایمان لے آتے ہیں، یعنی اس صداقت پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی یار یہ بیج جو ہے اس قابل ہے. اب جب تک ایماندار اور دیانتدار معاشرہ قائم نہ ہو وہ نظام اپنے نتائج نکالے گا کیسے؟ یہ تو ناممکن ہے. ثمربار نتائج کے حصول کے لیے تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح نظام کی تشکیل ہو. اب لوگوں کی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے نتائج نکال کر دکھا دے تو پھر ہم صداقت کو تسلیم کریں گے، اور ایسا فساد والے معاشرے میں یہ ممکن نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ اس باطل معاشرے میں سے کچھ سرپرے مجنون قسم کے لوگ جنہیں ہم مجنون کہتے ہیں یا السابقون الاولون آپ انہیں کہیے، اس معاشرے کے یہ پائنیئرس ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نظام کے ان نتائج پر یقین یعنی ایمان رکھتے ہیں جو ابھی غیب میں ہیں، جسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. یہ گروہ ان صداقتوں پر جو ابھی مشہود نہیں ہے صرف فکری طور پر ہی ایمان لے کر آتے ہیں. نتیجہ تبھی پیدا ہوگا جب مومن مسلم ہو جائے گا. جو فکری طور پر ایمان لے آئے وہ مومن ہوگا، اور جسے مسلم ہونے کی سعادت نصیب ہوگی وہ ہوگا جو نتائج برآمد کر کے دکھائے گا، وہ مسلم ہوگا. یہ لوگ محدود شکل میں ان اقدار کے مطابق ایک نظام قائم کریں گے، ایک جماعت بنائیں گے، باطل نظام سے ٹکرائیں گے اور مشقتیں اٹھائیں گے.
لیکن یہ جماعت ثبات اور استقامت سے چلتی جائے گی. انہیں ایمان ہوتا ہے کہ جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا وہ صحیح راستہ ہے. کسی بھی نظام کے نتائج حاصل کرنے کے لیے مہلت کا وقفہ ضروری ہے. ہر بیج جو بویا جاتا ہے وہ اپنے نتائج ایک معین وقت کے بعد ہی دیتا ہے، لیکن ذہن کی زمین پر جو بیج بویا جاتا ہے واللہ عالم نہ جانے کب سیراب اختیار کرے. ذہن کے اندر جو بیج غلط قسم کے بو دیے جاتے ہیں ان کا پھر کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، وہ تو پھر اللہ ہی جانے اور کتنا وقت لگے ان کو بار آور ہونے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی السابقون الاولون پائنیئرز کی ایک مختصر جماعت تیار کر لی تھی، لیکن اس جماعت کو اپنے نظام پر کاربند رہنے کے لیے جن طبعی مواقع اپرچونٹی کی ضرورت تھی اس پر فریق مخالف کا قبضہ تھا. وہ فرصت کا وقت بھی نہیں دیتے تھے کہ یہ جماعت کچھ سوچ لے، کچھ اطمینان سے کچھ کر لے. کل یا قوم مالو اعلیٰ مکاناتکم انی عامل 39/39. اے میری قوم مخاطب، تم اپنے پروگرام پر عمل کرتے رہو، میں اس میں دخل نہیں دیتا، مداخلت نہیں کرتا، مجھے میرے اپنے نظام کے اوپر عمل کرنے دو. فسوف تعلمون من تکون لہو عاقبات الدار 6/135. نتائج خود بتا دیں گے کہ آخر الامر دنیا میں کامیابی کسے حاصل ہوتی ہے. آج تو تم ہنس دیتے ہو جب کہا جاتا ہے کہ ظلم و فریب کاری کی کھیتی پنپ نہیں سکتی. انہ لا یفلح الظالمون 6/135. تمہارے ناقص بیج کچھ بھی نہیں اگا سکیں گے. ہم نے اس نظام کے اندر اندیکھے نتائج پر غور و فکر کے بعد اس کی صداقت پر یقین کر لیا ہے. نتائج باہر آنے دیں تو کیفیت یہ ہوگی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج آئیں گے. تو لوگ آئے بھی فوج در فوج. کائناتی قانون کے سلسلے میں علم غیب کا ماصل یہ ہے کہ کائنات کے قوانین پر غور و فکر کے بعد آپ 100 سال بعد لگنے والے سورج گرہن کا حساب بنا کر دکھا سکتے ہیں، لیکن کسی صاحب اختیار پر غیب کا علم لاگو نہیں ہوتا. کوئی بھی دنیا کا علم رکھنے والا انسان کسی کے مستقبل کی پیش گوئی نہیں کر سکتا، بلکہ انسان خود اپنے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ کل مجھ پر کیا بیتے گی. حالانکہ اس کے پاس اتنے سارے اختیارات ہیں اور ان اختیارات کے گرد اتنے سارے عناصر گھوم رہے ہیں، پھر بھی اس انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نہیں بتا سکتا. قرآن نے 2 قسم کے غیب کے متعلق فرق کر کے بتلایا. ایک غیب تو اس کائنات کے لاز آف نیچر یا قوانین فطرت سے متعلق ہے. اس غیب سے متعلق قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ غیب صرف ہم جانتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا. علمہ آدم الاسماء کلہا 2/31. انسان کو ان کا پورا علم دے دیا گیا ہے. جو ہی کوئی علم حاصل کرے گا تو ساری وجہ اس کی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جہاں کوئی صاحب اختیار سامنے آئے گا تو اس کے متعلق کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کل کو کیا کرے گا. علم غیب کی اس دوسری قسم کے سلسلے میں انسانی دنیا سے متعلق کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی. وما تدری نفس ما ذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت 31/34. وہ بارش برساتا ہے رحم مادر کے اندر جو جنین ہے اس کے متعلق بھی وہ علم رکھتا ہے، چونکہ ان کا تعلق فطرت کے قوانین سے ہے. یعنی رحم مادر کے اور بارش کے متعلق بھی یہ فطرت کے قانون سے ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا اور کوئی بھی یہ جان نہیں سکتا، کہا جا سکتا کہ کوئی اور بھی نہیں جان سکتا یا اس کا علم نہیں رکھ سکتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بارش کے متعلق یا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم کوئی دوسرا بھی نہ رکھے. یہ ماضی حال اور مستقبل انسان کے محدود ذہن سے وقت کے گز پر گرہیں لگی ہوئی ہیں. خدا کے نزدیک کوئی چیز مستقبل نہیں ہوتی، اس کے نزدیک سب چیز حال ہے. اسی لیے تو وہ علیم و خبیر ہے. کل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ 27/65. اس ارض و سماوات میں کوئی نہیں ہے جو اس انسان کے مستقبل کے متعلق غیب کو جانتا ہو. کوئی کچھ نہیں بتا سکتا سوائے خدا کے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک 3/44. یہ غیب کی وہ کچھ خبریں ہیں جو ہم نے تجھے وحی کے ذریعے بتائی ہیں. نبی خود اس کا اعتراف اور اعلان کرتا ہے کہ یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، وہ مجھے وحی کے ذریعے پتہ چلا ہے. ولا عالم الغیب 11/31. میں غیب نہیں جانتا، وہ تو قرآن میں یہ کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں اس لیے جانتا ہوں. یہ آج ہم نے ایپیسوڈ 1 مکمل کیا ہے چیپٹر 2 کا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.